لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ایسی ذکر فرمائی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو دے کر احسان جتلایا ہے، احسان جتلایا ہے۔ کسی نعمت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احسان نہیں جتلایا۔ ایک نعمت ایسی ہے، بہت ہی عظیم الشان نعمت ہے، کوئی نعمت اس کے بے مثل نہیں ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ اللہ احسان جتلا رہے ہیں، من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ان ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ اتنی بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت، اس امت کو یہ نعمت ملی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور صرف بھیجا نہیں، بھیجنے سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام کو یہ حکم دیا کہ دیکھو میرے نبی ایک آئیں گے، نبی آخر زمان، ان سب پر تم بھی ایمان لاؤ اور تم سب کی امتیں بھی ایمان لائیں، تم سب کی قومیں بھی ایمان لائیں۔ تمام انبیاء پر لازم تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔
بڑی شان سے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ وہ آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا. بڑی شان سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد خود بیان فرما دیے. اگر کوئی عالم یا کوئی مفتی یا کوئی اسکالر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان کرتا تو اختلاف کی گنجائش تھی. اللہ تعالیٰ نے خود ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان فرما دیے. پہلا مقصد جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان کو قرآن حکیم کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا یہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں مقاصد پر صحابہ کو کھڑا کیا، یہ بتلا کر کہ دیکھو میں آخری نبی ہوں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. ان چاروں مقاصد پر صحابہ کو کھڑا کیا اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. قرآن حکیم کی تلاوت اگر کوئی شخص کرتا ہے، صرف قرآن حکیم کی تلاوت، اس کے سمجھنے کا ذکر ابھی یہاں پہ نہیں ہے، وہ آگے آ رہی ہے بات. قرآن حکیم کی صرف تلاوت، یتلو علیہم آیاتی، جو شخص روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد کو پورا کرتا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی صرف تلاوت کرنے سے کیا ملتا ہے؟ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ کو کیا ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تلاوت کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بیان فرمائے ہیں. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، یہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے. ما جلاؤها یا رسول اللہ، یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کی کیا صورت ہے، کیسے دور ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم کی تلاوت کرو، دلوں کا زنگ دور ہوگا. اور فرمایا موت کی یاد. اگر آپ کو دلوں پر چڑھا ہوا زنگ دیکھنا ہو، اس کو محسوس کرنا ہو، تو اس کی علامت ہے آپ کو وہ جملے سننے کو ملیں گے جو عام طور سے سننے میں آتے ہیں کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے سے کیا فائدہ، صرف قرآن حکیم کا رٹا لگانے سے کیا فائدہ، اس سے کیا ملتا ہے؟ بے فائدہ. جہاں قرآن حکیم کی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن حکیم کو یاد کروایا جا رہا ہے، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد آمد کا جو مقصد تھا، اس مقصد میں، ان مقاصد میں سے ایک مقصد اس کو پورا کر رہے ہیں. اگر کوئی خاتون گھر کے اندر قرآن حکیم بچوں کو پڑھا رہی ہے، اپنی اولاد کو قرآن حکیم سکھا رہی ہے، محلے کے بچوں کو قرآن حکیم یاد کروا رہی ہے، تو وہ ان مقاصد میں سے ایک مقصد کو پورا کر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد پر امت کو ڈال کے گئے.
ایک اثر اور بتایا، فرمایا کہ جس گھر میں قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، حفتہم الملائکہ، صرف قرآن حکیم کی تلاوت، فرشتے ایسوں کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، رحمت ایسوں کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، سکینہ ان پر نازل کی جاتی ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں ایسوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت۔ دوسرا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور آمد کا بیان فرمایا، وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرماتے ہیں، اندر کی جو گندگیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو عیب ہیں، ان عیبوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک کرتے ہیں، اسی پر امت کو ڈالا ہے۔ وہ کیا؟ تزکیہ کی آسان تعریف کیا ہے؟ اندر میں عیب ہے، ماں باپ دیکھیں، اگر بچوں کے اندر جھوٹ بولنے کی گندگی اندر موجود ہے، گناہ موجود ہے، یہ عیب موجود ہے، تو وہ جھوٹ بولنے کی گندی عادت ان میں سے نکالیں، غیبت کی عادت اندر سے نکالیں، عجب، کبر، تکبر، اندر کے جو رذائل ہیں، کینہ ہے، عداوت ہے اور گناہ ہیں، گناہوں سے پاک کرتے ہیں، گناہوں کی گندگی سے نکالتے ہیں، یہ تزکیہ۔ اگر آج ہمارے اسکولوں میں اور مدرسوں میں اور اداروں میں یہ کام کیا جا رہا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد میں سے جو دوسرا مقصد ہے، اس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ جس ادارے میں، جس مدرسے میں، جس یونیورسٹی میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دین زندہ ہو، رذائل نکلیں، گناہ نکلیں، نافرمانی نکلے، اندر کے عیب نکلیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دو مقصد ہو گئے۔ تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تعلیم دینے آئے تھے۔ صحابہ تو سب عربی سمجھتے تھے، سب کو عربی سمجھ میں آتی تھی، تو پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب کیا ہے؟ قرآن حکیم کی تعلیم سکھاتے تھے۔ زکوٰۃ کا اجمالی ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے، تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اذان قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی۔ نماز اور دیگر تجارتیں اور کتنی ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں، اجمالی ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قرآن حکیم کی تعلیم صحابہ کو دی، اور صحابہ کو اس بات پر ڈالا کہ تم اپنی نسلوں کے اندر اس قرآن حکیم کو منتقل کرو، اپنی نسلوں کے اندر سے گناہوں کو نکالو، اس پر ان کو ڈالو، قرآن حکیم کی تلاوت پر ان کو ڈالو۔ چوتھا مقصد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، وہ یہ ہے والحکمہ، کہ وہ انہیں دانائی کی باتیں سکھائیں۔ دانائی، سمجھداری، فلاں شخص بہت دانا ہے، بہت سمجھدار ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے، عقل مند ہے۔ مفسرین نے بڑی بحث کی ہے، لیکن ایک بات پر آ کر سب متفق ہیں
کہ حکمہ سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد ہے حلال اور حرام کی تمیز ہونا. کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے. جو شخص اس بات میں فرق نہ کر سکے کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، وہ اللہ کے یہاں دانا نہیں ہے، چاہے اس کے پاس کئی ڈگریاں موجود ہوں. اس بات ہی کو نہیں سمجھتا کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، کیا چیز واجب ہے کیا چیز فرض ہے، کیا چیز گناہ ہے کیا چیز فرما برداری ہے، کیا چیز بغاوت ہے نافرمانی ہے. اس بات ہی کو نہیں سمجھتا تو یہ دانا نہیں ہے. اللہ کرے کہ جب ہماری اولادیں کسی چیز کو دیکھیں تو دیکھتے ہی وہ سمجھ جائیں کہ یہ حلال ہے اور یہ چیز حرام ہو رہی ہے. جیسے کوئی چیز سنیں وہ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر الفاظ تو ٹھیک ہیں لیکن کچھ حرام چیزیں بھی سننے میں آ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ دانا ہے، یہ سمجھدار ہے. کاش کہ ہم اپنی اولاد کے اندر ان چاروں چیزوں کو منتقل کرتے، ان چاروں چیزوں کو منتقل کر رہے ہوتے. قرآن حکیم کی تلاوت، تزکیہ نفس، قرآن حکیم کی تعلیم جس سے آج امت مسلمہ کوسوں دور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل اللہ کے یہاں شکایت کرنی ہے امت کی شکایت کریں گے. ان قومی ترکوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا تھا. میری قوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ان چار مقاصد پر امت آج عمل کر رہی ہوتی، ہر مرد ہر عورت، تو آج غیروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا موقع نہ ملتا، ان کی ہمت نہ ہوتی. آج سب سے پہلے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو بگاڑا، مذاق اڑایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا. کتنے لوگ استنجے کا مذاق نہیں اڑاتے، کتنے لوگ داڑھی کا مذاق نہیں اڑاتے، کتنے لوگ دین کا مذاق نہیں اڑاتے، دینداروں کا مذاق نہیں اڑاتے. دین کی بنیاد پر کتنے لوگ علماء کا مذاق نہیں اڑاتے. آج ہم نے پہلے گستاخی کی ہے، پہلے مسلمان گستاخ ہے. پہلے مسلمان نے اپنے بچوں کو دین سے دور کیا، قرآن سے دور کیا، علم اور علم والوں کی برائی ان کے دلوں میں بٹھائی. یہ جو امام ہوتا ہے، یہ جو مصلی ہوتا ہے، مصلی یہ کس کا کام تھا؟ یہ مصلی پہ کھڑا کون ہوتا تھا آپ کو پتہ ہے؟ یہ کس کی جگہ ہے؟ یہ ممبر کس کی جگہ ہے؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام، حضرت ابو بکر صدیق امام، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں امامت کے لیے وہ آگے ہوتا تھا کہ جسے قرآن اور حدیث کا علم زیادہ ہو، نماز پڑھانے کے لیے. ہر ایرا غیرہ آگے نماز ہی پڑھاتا تھا. لیکن آج ہمارے اولاد کے دل میں علم اور قرآن اور علم والوں کی کتنی اہمیت ہے. کتنے لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنوا رہے ہیں، حالانکہ بچپن کی عمر حفظ قرآن کی عمر ہے. ہر بچہ قرآن حفظ کر سکتا ہے، ہر بچہ.
یہاں تک کہ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی 5 سال کی عمر سے لے کر 10 سال 11 سال 12 سال کی عمر تک 7-8 زبانیں آسانی سے سیکھ سکتا ہے. 7-8 زبانیں آسانی سے سیکھ لے گا، عبور ہوگا اس کو. لیکن قرآن حکیم کی تعلیم قرآن حکیم نہیں سکھاتے، قرآن حکیم پڑھنا نہیں سکھاتے. پتہ نہیں دنیا جہان کی پڑھائیاں، لیکن قرآن سے آپ سورہ فاتحہ سنیں اس کو صحیح پڑھنے نہیں آتا. یہی تو علامت ہے اس بات کی کہ دور کیا ہے قرآن والوں سے، علم والوں سے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آج غیر اغیار جو مذاق اڑاتے ہیں، جو شبیہ بناتے ہیں، اس کا سب سے پہلا جو قصوروار ہے وہ مسلمان ہیں کہ مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت نہیں ہے. ہم نے ربیع الاول کے مہینے میں پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا، مٹھائیاں بھی تقسیم کر دیں اور پتہ نہیں کیا کیا جلسے جلوس بھی کر لیے، تقریریں بھی کر لی، نعتیں بھی سن لی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اندر کتنی آئی دیکھنا یہ بس یہ ہے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اندر نہیں آئی اور صرف تان اور تشنیع ہماری زندگی کے اندر رہی تو بھائی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا؟ حضور اس لیے آئے تھے کہ بس حضور کی تعریفیں کی جائیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بس قصیدے پڑھے جائیں؟ کیا اس لیے تشریف لائے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو پہاڑوں کو فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہے نا ان کو ہم سونے کا بنا دیتے ہیں. آپ ملک النبیہ بننا چاہتے ہیں یا آپ عبد النبیہ بننا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کو اختیار ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے مقام اور مرتبے میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئے گی. امت کو سمجھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے امت یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مال دولت بہت تھا نا، اسی وجہ سے انہوں نے دین پر عمل کیا، ہمارے پاس تو مال و دولت ہے ہی نہیں. جبھی ہلال ثم ہلال ثم ہلال، ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب فرماتی ہیں کہ ایک چاند پھر دوسرا چاند پھر تیسرا چاند 2 مہینے ہو جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا بھوک کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے، تاکہ کوئی کہہ نہ سکے کہ جی میرا تو دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، کوئی کہہ نہ سکے. اس وجہ سے اگر ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہوگی تو وہ وہاں جو شکایت کریں گے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود، آج یہ ہمارے ذہنوں کے اندر تصور ہے کہ بھائی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، جی ہاں، تو بھائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو حضور بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو لہذا تم جنت میں جاؤ گے، جہنم میں کیوں جاؤ گے؟ یہ تصور ہے. حالانکہ قرآن حکیم میں صاف فرمایا میری قوم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، یہ بد عمل ہو گئے تھے. شکایت جب ہوگی، جو نبی شکایت کرے پھر. اس وجہ سے میرے محترم دوست بزرگوں، اپنی زندگی قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق جو لے کر آئے گا اللہ اسے کامیاب فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.